بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میڈیا کا بہت شکریہ. دوسرا، آج جس موضوع پہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، شہید طاہا شیخ، جو سب کے علم میں ہے کہ کچھ دن قبل طاہا شیخ وہ صرف میرے کوارڈینیٹر نہیں تھے، وہ تحریک انصاف کے 2011 سے ممبر تھے اور وہ تحریک انصاف کے ہر معاملات میں پیش تھے. ان کی پوری زندگی تحریک انصاف تھی. ہمارے بہت ہی سینئر ساتھی تھے جن کو کچھ روز قبل 7 اکتوبر کو اسکیم 33 گلشن اقبال میں ملک سوسائٹی کے باہر ان کو ٹارگٹ کیا گیا. رات کے وقت کچھ مسلح لوگ آتے، ان پر حملہ کرتے، گولیاں چلاتے، جس سے یہ زخمی ہوتے، اسپتال جاتے اور ان کی ٹریٹمنٹ وغیرہ ہوتی، اور بالآخر کل ان کی شہادت ان کو نصیب ہوئی. یہاں مقصد صرف یہ ہے آج یہ پریس ٹاک کرنے کا. طاہا شیخ کی فیملی بھی آ رہی ہے، ان کے والد اور والدہ بھی یہاں آ رہے ہیں، وہ بھی بات کریں گے آپ سے. لیکن یہ شہر ہے یا جنگل ہے، یہ پوچھنا چاہتے ہیں ہم. یہ یا تو ڈکلیئر کر دیں کہ علاقہ غیر ہے، یہ بتا دیں کہ یہ ٹرائبل علاقہ ہے، ہر بندہ آزاد ہے، پھر بندوق لے کے پھرے ہر بندہ جس کی جو مرضی آئے کرے. اگر تو یہاں قانون ہے تو قانون یکساں کیوں نہیں ہے؟ یہ واقعہ 7 تاریخ کو ہوتا، اس کے بعد جو پولیس کا ہم وہاں پہ رویہ دیکھتے، ان کی پوری کوشش یہ رہتی صرف کہ یہ کسی طریقے سے ذاتی نوعیت کا معاملہ ہو جائے. وہ پوری کوشش ان کی یہ رہتی کہ یہ ذاتی نوعیت کا ہوگا تو ہم پر پریشر کم ہوگا، ہمیں کام نہیں کرنا پڑے گا، ہم سے سوالات نہیں ہوں گے. اور اگر سیاسی نوعیت کا ہوگا تو ہم پر پریشر ہوگا، سوالات ہوں گے، پوچھ تاچھ ہوگی، ہمیں بھاگ دوڑ کرنی پڑے گی. ہم نے ڈیمانڈ کی ان سے کہ جیو فینسنگ کرائی جائے. ابھی تک جس جگہ جس وقوع پہ یہ ہوا وہاں کی جیو فینسنگ کرائی جائے. آج 10 دن گزر چکے، جیو فینسنگ نہیں ہوئی، فورنزکس نہیں ہوئے ابھی تک. وہاں سے بلٹ کے خول ملے، اس کے فورنزکس کی رپورٹ نہیں آئی ابھی تک. جو وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمراز نصب ہیں اس علاقے میں، اس روٹ پہ، اس کی پرائیویٹلی ہم نے اپنے طور پہ سی سی ٹی وی نکالی ہے، پولیس نے کچھ نہیں کیا ابھی تک. انویسٹیگیشن میں بہت زیادہ تاخیر اور سلو ہے، کیونکہ یہ شاید ایک عام مڈل کلاس طبقے کا نوجوان تھا، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ کسی وی آئی پی کا بیٹا بچہ نہیں تھا، کسی منسٹر کا بچہ نہیں تھا. تو یہ دویا معیار نظر آ رہا ہے ہمیں، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے اس شہر میں کرمنل آزاد پھیر رہے ہیں. یہی طاہا شیخ میرے ساتھ اس واقعے سے 7 اکتوبر سے کچھ دن پہلے آئی جی سندھ کے دفتر کے باہر ہم احتجاج کر رہے تھے اسٹریٹ کرائم اور ٹیررزم کے خلاف. آئی جی سندھ پولیس سے ہم کہہ رہے تھے کہ پچھلے 8 ماہ میں 350 لوگ قتل ہوئے ہیں اس شہر میں جو اسٹریٹ کرائم کی نظر ہوئے. پچھلے 8 ماہ میں 1300 گاڑیاں چھینی ہیں اس شہر میں، 17,000 موبائل فون چھینے، 32,000 موٹر سائیکلیں چھینی ہیں. وہ چھوڑ دیں جو دہشت گردی ہوئی یا سیاسی مخالفت میں لوگوں کا قتل عام ہوا، اور یہاں یہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے. یہاں ابھی تک ایک واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا. اس شہر میں نوجوان ہم دیکھ رہے ہیں، لاشیں اٹھ رہی ہیں، دفنا رہے ہیں ہم، اور یہاں پولیس جو ہے وہ ایک سیاسی اہلِ کار نظر آتی ہے ہمیں. ان وی آئی پیز کے نوکر چاکر بنے ہوئے. اس صوبے میں 4,500 پولیس والے وہ صرف ان کے وی آئی پیز کے گارڈ بنے ہوئے، ان کے بچوں کو اسکول چھوڑنا لے جانا ان کے باورچی بنے ہوئے. ایک عام آدمی کو تحفظ نہیں ہے اس شہر میں. میں آج پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے میں آئی جی سندھ اور ہوم سیکرٹری، اور چونکہ ہوم منسٹری وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، چیف منسٹر سے ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم کہ طاہا شیخ کا یہ جو معاملہ ہے مرڈر کا، یہ سی ٹی ڈی کے حوالے کیا جائے. ہم سمجھتے ہیں
کہ چونکہ یہ ٹیررزم کا کیس ہے سی ٹی ڈی ہی اس کی جانچ پڑتال کرے، پولیس ہی کا ایک محکمہ ہے، کیونکہ یہاں مقامی پولیس کے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے پاس، نہ یہ جیو فینسنگ کر سکتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی لیبارٹری ہے، کوئی انویسٹیگیشن کے جو ایکوپمنٹ سسٹم موجود ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ بھائی ان کا یہی کام رہ گیا، گلی چوراہے پہ مجھے آپ کو روک کے 500,000 روپے چائے پانی لے، بھائی یہی کام رہ گیا شہر میں۔ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سی ٹی ڈی کو یہ کیس ٹرانسفر کیا جائے، اور آئی جی سندھ سے یہ کہتے ہیں کہ طاہر شیخ کی فیملی سے فی الفور ملاقات کرے، وہ ان سے ملاقات کرے اور دیکھیں اس کیس کو کیسے جلد سے جلد اس کی انویسٹیگیشن تکمیل پہ، اور جو قاتل ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ طاہر شیخ جیسے عالمگیر نے بتایا ہمارے ساتھ جب طالب علمی کے دور میں تھا تو آئی ایس ایف کا رکن بھی رہا، بے شمار ذمہ داریوں پہ بھی رہا، پارٹی کا ہر کام جو بھی کام ہوتا تھا ہم تو کہتے تھے کہ 911 ہے طاہر ہمارے لیے، اور بھائیوں جیسا نہیں بھائی تھا وہ ہمارا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جس وقت آپ دیکھیں کہ سیاسی انتقام بازی چل رہی ہے، یہاں بیٹھے ہوئے ہمارے فون تو ٹیپ ہو جاتے ہیں، کسی صحافی کو گھر سے اٹھانا ہوتا ہے تو اس کی لوکیشن بھی ٹریس آؤٹ ہو جاتی ہے، کسی دوسرے شخص کو اٹھانا ہوتا ہے سیاسی بنیادوں پہ تو وہ بھی ٹریس آؤٹ ہو جاتا ہے، ساری ٹیکنالوجیز استعمال ہو جاتی ہیں، سوشل میڈیا سے ٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں، ایکٹیوسٹ کو پکڑ کے لے جاتے ہیں۔ لیکن جو کام پولیس کے کرنے کا ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے کرنے کا ہے، وہ کام نہیں کریں گے۔ جہاں اپنے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں وہاں تمام ٹیکنالوجیز کھل جاتی ہیں، ان کی تمام چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی 2-2 3-3 دن لگیں گے پروسیس میں۔ یہاں پہ آدھے گھنٹے کی بنیاد پر خرم شیر زمان کو اٹھانا ہوگا، اٹھا لیں گے، ٹریس آؤٹ بھی کر لیں گے خرم شیر زمان کا ہے سم کے ذریعے، باقی کسی کو اٹھانا ہوگا اٹھا لیں گے، ٹریس آؤٹ کر لیں گے۔ لیکن جو ان کا بنیادی کام ہے جرم کو روکنا، اس کے لیے کہتے ہیں کہ جی ابھی فلانا افسر کے پاس فائل بھیج دی ہے، ابھی فلانا افسر کے پاس بھیج دی ہے، وہاں سے سائن ہو کے آئیں گے تو آگے چلے گا معاملہ۔ پولیس جب ہمارے شہر میں اس لیے استعمال ہو کہ پولیس افسران سیاسی شخصیات کے گھر کی بھنڈی پیاز لینے جائے، یا دودھ لہی موبائل پولیس کی موبائل لے جانے کے لیے استعمال ہو، یا پھر بھتہ خوری کے لیے استعمال ہو، کس طرح لوگوں سے پیسے ہیٹنے ہیں اس لیے پولیس استعمال ہو، تو پھر تو شہر میں ڈکیت، چور، قاتل اسی طرح آزاد گھومیں گے۔ میں ایک بات یہاں پہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ یہ شیخ محمد طاہر کا جو واقعہ ہے یہ اسٹریٹ کرائم کا واقعہ نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے، کیونکہ اس وقت یہ کیس انویسٹیگیشن کے مراحل میں ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جیسے عالمگیر نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے خود سے انویسٹیگیشن ابھی تک نہیں کی گئی۔ جو انویسٹیگیشن کی ہے وہ ہم نے خود کی ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے جس نے پوری ٹیم ہے، ایک سے زیادہ لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، بیک اپ ٹیم موجود تھی، ایک ٹیم کے پیچھے دوسری ٹیم تھی، دوسری ٹیم کے پیچھے تیسری ٹیم تھی، جو اس آس میں تھی کہ کوئی واقعہ ہو تو بیک اپ پہ ٹیم موجود ہو۔ ہمارے پاس تمام ایویڈنسز ہمارے پاس ہیں، اور یہ ہم نے اپنے طور پر یہ شواہد اکٹھے کیے ہیں، پولیس نے نہیں کیے جس کا کام تھا کرنے کا۔ میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اعلیٰ عدالتیں صرف امیروں کے بچوں کے لیے کھلیں گی؟ جو شہر میں آئے دن ہمارے کراچی کے
بھائی بچے مارے جا رہے ہیں, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی. وہ جب کراچی پرامن کیس چل رہا تھا, کہاں ہے وہ آج؟ چیف جسٹس صاحب, اس کی آخری ہیئرنگ آپ نے کب کی ہے؟ کیوں بیچ میں آپ نے لٹکا دیا؟ جب عزیر بلوچ 60 میں سے 20 مقدمات میں بری ہوگا تو پھر جرائم پیشہ افراد کی حوصلہ ان کا بڑھے گا, ان کو حوصلہ ملے گا. جرائم پیشہ قاتل یہ سوچیں گے کہ اس ملک میں عزیر بلوچ بری ہو رہا ہے, ہم بھی ہو جائیں گے. قاتل کو آپ سے ڈر نہیں ہوگا کہ ہمیں پکڑ کے پھانسی لگا دی جائے گی. عزیر بلوچ کو جب 20ویں کیس میں بری کیا جاتا ہے تو ان کے سینے چوڑ ہو جاتے ہیں قاتلوں کے. وہ کہتے ہیں ہمارا یہاں پر راج ہے, یہاں پہ عدل و انصاف کا راج نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب اس کیس کو کھولیں. کراچی کے بچے دوبارہ مر رہے ہیں, ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بن رہے ہیں. ہم وہ جماعت نہیں ہے کہ اپنے کسی کے ساتھ واقع ہو جائے پورے شہر کو آگ لگا دیں. لیکن ہمارا بھی صبر کا پیمانہ ہے. سیاسی کارکنان کی فیملیز ہیں, سیاسی کارکنان ہمارے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آج طاہا شیخ گیا ہے, کل ہمارا نمبر ہوگا, کل کو کسی اور کا نمبر ہوگا. یہ معاملہ کہاں جا کے رکے گا؟ اور اس شہر کی تاریخ کوئی خاص اچھی نہیں ہے. برائے مہربانی چیف جسٹس صاحب کراچی بد امنی کا کیس کھولیں. میں صرف ایک بات کر دوں, ایک پیغام. اگر کوئی گروہ, کوئی قوت وہ یہ سمجھتی ہے, کیونکہ یہ شہر کی تاریخ رہی ہے, کہ اس قسم کے واقعے سے وہ کوئی خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں, ہمیں کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, کوئی اس سے ڈرانا چاہتے ہیں یا ہماری آواز دبانا چاہتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہہ دوں کہ یہ واقعات ہمیں اور مضبوط کریں گے. اس سے نہ ہماری آواز دبے گی, دبانی ہے مار دو ہمیں, مار دو ہمیں, لیکن جیتے جی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نظام میں رہ کر ہم خاموش رہیں. یہ ممکن نہیں ہے. ہم چیخیں گے, چلائیں گے, بولیں گے, آواز اٹھائیں گے اور عمران خان کے ساتھ آخری دم تک کھڑے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خاموش ہو جائیں یا پیچھے ہٹ جائیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافی ڈیٹیل کے اندر میں نے عالمگیر خان اور ساتھ ساتھ ایم پی ارسلان کھمن نے ڈیٹیل میں آپ کو پورا بتایا ہے سارا واقعہ طاہا شہید کے بارے میں, کہ کس طریقے سے ٹارگٹ کلنگ کی گئی. اور آپ کو یاد ہو کہ اس سے پہلے بھی جب الیکشنز کراچی میں 2013 میں ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف کی سینئر ممبر زہرا شاہد کو قتل کیا گیا تھا, اور وہی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی جو اس وقت کرا تھا. اب سوال یہ ہے, بلکہ یہ بات تو اب ثابت ہو جاتی ہے کہ ایک شخص جو اسلام آباد کے اندر بیٹھا ہوا ہے, جس کی حکومت اسلام آباد کی ہے, تو آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی حکومت کا جو وزیر داخلہ ہے رانا ثناء اللہ, وہ صرف اور صرف اسلام آباد کا جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر ہے. اس کی جتنی بھی مردانگی ہے رانا ثناء اللہ کی, وہ اس کی مردانگی صرف اور اسلام آباد کے لیے ہے. اسلام آباد سے باہر جو ہے وہ رانا ثناء اللہ مرد نہیں ہے, کوئی اور ہی چیز ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ اس کا پاکستان کی کسی شہر سے اور کوئی تعلق نہیں ہے. کراچی میں لوگ مرتے رہیں, ان کی ماؤں کے سامنے ان کو بچوں کو قتل کرتے رہیں, موبائل فون چھینتے رہیں, قتل و غارت چلتی رہے, ڈکیتیاں پڑتی رہیں, لیکن رانا ثناء اللہ نے اپنی مردانگی جو ہے وہ مراد علی شاہ کو نہیں دکھانی ہے. کیونکہ رانا ثناء اللہ جو ہے وہ ہے تو آخر میں آصف علی زرداری کا ہی نا, اسی کے ہی بدولت وہ یہاں پر آگے بیٹھا اقتدار کے اندر, اور اسی کی بدولت جو ہے وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا رہتا ہے. سو ہم سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اس تھکے ہوئے انٹیریئر منسٹر کی بھی, جس کی حکومت صرف اس بات کے اوپر, اس بنیاد کے اوپر ہے کہ کس طریقے سے لانگ مارچ کو روکا جائے گا,
کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے پرامن ورکرز کو پاکستانیوں کے اوپر تشدد کیا جائے گا، کون سی ٹیکنالوجی کے ڈرون جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ امپورٹ کر کے پاکستانیوں کے اوپر شیلنگ کرائیں گے۔ اس رانا ثناء اللہ کو کوئی غرض نہیں کہ کراچی میں لوگ مرتے رہیں، کراچی کے حالات جیسے رہیں۔ ہم ونس اگین آج اس فورم کے اوپر بیٹھ کے سب سے پہلے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مراد علی شاہ جو ہے ایز انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ فوری طور پہ ان کو جو ہے برطرف کیا جائے، ان کو ہٹایا جائے اور ان کی جگہ کسی ایسے شخص کو لا کے انٹیریئر منسٹر بنایا جائے جس کے اندر اتنا دم ہو کہ وہ شہر کے معاملات کو ٹھیک کر سکے، سنبھال سکے۔ اس وقت موجودہ حالات کے اندر صوبہ سندھ کی پولیس کو جو ہے وہ 3 سے 4 کاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یا تو وہ پرامن مظاہرین جو ہیں، پرامن جو پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر تشدد کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جو ٹیچرز ہیں ان کے اوپر تشدد کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، کہیں پہ اسٹوڈنٹس کو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو تشدد کرنے کے لیے پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، کہیں پہ قبضے کرانے کے لیے سندھ کی پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز، منسٹرز کے گھروں کی حفاظت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ایس ایس یو کمانڈوز کو استعمال کیا جاتا ہے بلاول ہاؤس کی حفاظت کے لیے۔ لیکن یہاں پہ جو طہا شیخ کی فیملی بیٹھی ہوئی ہے میرے ساتھ، ان کی فیملی جو ہے ان کے آنسو پہنچنے کے لیے وہ مرد جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے نامرد رانا ثناء اللہ، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ یہاں پر آ کے طہا شیخ کی فیملی کے آنسو نہیں پہنچے گا، اس کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ رانا کہ کس طریقے سے عمران خان کے جو ہے پروٹیسٹ کو روکا جائے، اس کو اس بات سے غرض ہی نہیں ہے کہ کراچی کے حالات کیا ہوتے جا رہے ہیں۔ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں موٹر سائیکل چوری ہو رہی ہیں، گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، موبائل فون جو ہے وہ چھینتے ہوئے ماؤں کے جوان بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، گھروں کی گھس کے اندر ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، بچے اپنے گھروں میں جا رہے ہیں ان کو گولیاں ماری جا رہی ہیں، پیچھے سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے، ان کو صرف اس بات سے غرض ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے کیسز کا خاتمہ کرانا ہے، کس طریقے سے انہوں نے نیب کے اندر امینڈمنٹس کرائیں، اربوں روپے کے اپنے کیسز ختم کرائے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے کراچی کی ماؤں کے، بہنوں کے جو گھر اجڑ رہے ہیں ان کے آنسو پہنچنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ اس وقت طہا شیخ کی فیملی جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر ذرا برابر بھی شرم پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کے اندر ہے تو وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرائے۔ ہمیں انصاف چاہیے طہا کے لیے، طہا تو واپس نہیں آ سکتا ہے، لیکن اور مائیں جو ہیں وہ اس طرح تو نہ روئیں، اور ماؤں کے گھر اس طرح تو نہ اجڑیں، اور ماؤں کے جوان بچے جو ہیں اس طرح قتل تو نہ ہو، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ طہا شیخ جو تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر تھا۔ طہا شیخ جو ہے وہ خدمت کر رہا تھا شہر کی، وہ فکسڈ کے ساتھ کام کر کے گلی محلوں سے اپنی ٹیم کے ساتھ کچرے اٹھوا رہا تھا۔ بارشوں کے دوران طہا جو ہے وہ گلیوں محلوں کے اندر جمع پانی جو ہے اس کی نکاسی کے اوپر کام کر رہا تھا، جو ڈھلائی کی حکومت کا کام تھا۔ طہا شیخ نے کچھ دن پہلے آئی جی کے آفس میں کے باہر کھڑے ہو کے بھی احتجاج کیا تھا، صرف اس بنیاد کے اوپر کہ کراچی شہر کے اندر جو ہے بچے مر رہے تھے، بس یہی طہا شیخ کا قصور تھا۔ سو ہم ونس اگین ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ جو مرد بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد کا وزیر داخلہ، اس کے اندر کچھ مردانگی رہ گئی ہے تو وہ یہاں پر آئے، کراچی کے اندر جو اس وقت بد امنی کے معاملات ہیں اس کا بھی نوٹس لے لے، یہاں پہ جو ان کا اتحادی ہیں ان کے جو طرز حکمرانی ہے ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر، ریگارڈنگ اسٹریٹ کرائم، اس کا بھی نوٹس لے لے اور یہاں پر آ کے کچھ کام کر لے، نہیں تو چوڑیاں اور دوپٹہ پہن لے۔ اگلی بات کریں گے آنٹی، آپ نے بات کوئی کرنی ہے؟ انکل بات کرنی ہے؟ آپ آ جائیں، ہمیں آپ یہاں پر آئیے، آپ یہاں پر آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر وقت خدمت خلق میں لگا رہتا تھا وہ عالم کے ساتھ، وہ تو اتنے سالوں سے تھا، ہر کام کرتا تھا، اچھائی کی بنیاد پہ رہتا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، کیوں ہوگا، اس کے ساتھ کسی کی دشمنی،
कभी भी नहीं थी, हमारी दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। मैंने अपना जवान बेटा खो दिया, 32 साल का मेरा बेटा वो खो गया, मेरे हाथ से फिसल गया। वो तो इसी में लगा रहता था, खिदमत खल्क में, कहता था मैं ये काम कर रहा हूँ। किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था, बहुत अच्छे काम कर रहा था। किसी को क्या उससे वो था मुझे समझ नहीं है। उसके कातलों को ढूंढा जाए, आए सिंगौन कोई भी नहीं आई, कुछ भी नहीं, किसी ने कोई केस नहीं। ये लोग ही सब करवा रहे हैं जो कुछ करवा रहे, इन्होंने ही केस वो कराए। ना वीडियो रिकॉर्डिंग आ रही है, ना सीसीटीवी आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। कम से कम हमें पता चलना चाहिए हमारे बेटे का क्या कसूर था। इतना सब कुछ हो रहा है दिन दिहाड़े, कोई भी कुछ नहीं कर रहा। जवान बच्चे मर रहे हैं। बच्चे इसलिए हमने पैदा किए थे कि हमारे जवान बच्चे मर जाए, ऐसे गोलियां मार दी जाए हमने। वो तो कुछ भी अपने साथ सेफ्टी नहीं रखता था, उसे पता था मैं सब जगह सही हूँ, मैं कहीं भी गलत नहीं। कम से कम सिंगौर आए, देखे, मेरे बच्चे का केस हल करे, मुझे बताए किसने मेरे बेटे को मारा। कुछ भी नहीं, मोबाइल छीनते हुए मारा है, क्यों मारा? मोबाइल तो उसके हाथ में था। नहीं, कोई पर्सनल मामला नहीं है हमारे पर्सनल कुछ भी नहीं है। मैं साफ बोल रही हूँ यहाँ बैठ के, जो ये बोल रहे हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं। वो अपने सर से टोपी उतारने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये टारगेट किलिंग का जैसे साथ आपने पूछा, स्ट्रीट क्राइम का है, क्योंकि जो फुटेज हमारे सामने और जो आसपास के गवाहान मौजूद थे, वो बाइक जिसने फायर किए, 5 फायर हुए, जिसमें से एक ताहा को लगा पेट में गोली लगी, वो तकरीबन 20 से 25 फीट दूर से फायर किया गया। और जो स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात होते हैं उसमें आके मोबाइल छीनने की कोशिश होती है, करीब आता है, तो इस तरह का कोई नहीं हुआ। मैं वाक़ये की थोड़ी तफसील बताया था ताकि जो सवाल पूछा है उसको। ताहा शेख, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ थे, एक यूसी की जिम्मेदारी ताहा के वाले से, गो के वो उम्मीदवार नहीं थे लेकिन एक यूसी पूरी संभाले बैठे थे, उनके कैंपेन मैनेजर थे पूरी यूसी के, हमारे मेट्रोवेल की यूसी के। तो इंतखाबी सरगर्मियों में सरगर्म अमल थे। उसके बाद रात में दोस्तों के साथ बैठने के बाद जब वो घर जा रहे थे तो घर के गेट के बाहर एक शख्स ने मोबाइल पे बाइक पर आकर तकरीबन 20 से 25 फीट दूर रोड की दूसरी जानिब से फायर किए। 5 फायर किए जिसमें से एक ताहा के पेट में लगा, और ना कोई ऐसा छीना झपटी की कोशिश हुई, ना वो बाइक करीब लाके उसने गन पॉइंट पर मोबाइल लेने की कोशिश की। जब फायर हुए तो साथ ही चौकीदार भी मौजूद था और भी जो लोग मौजूद थे। तो ताहा बाइक पर ही जा रहा था, ऐसा नहीं है कि वो पैदल जा रहा था, ताहा भी बाइक पर था और वो गेट के अंदर एंटर हो रहा था। बाइक क्योंकि गेट के अंदर एंटर होते तो बाइक स्लो होती है, तो पीछे से फायर हुआ है, सामने से भी नहीं हुआ, बैक साइड से उसके ऊपर फायर हुआ है। और जो सारा वाक़या है और जारी सारे जो गवाहान वहाँ मौजूद थे, जो फुटेजेस हमारे पास मिली ज़ाती तौर पे हमें, मैं बार बार बताना चाहूँगा, ज़ाती तौर पर ये हमने फुटेज कलेक्ट की है, तो उसमें ये मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम का वाक़या नहीं है, ये टारगेट किलिंग का वाक़या, ना कोई ज़ाती दुश्मनी। मैं आखिर में फिर से जो मुतालबा है हमारा और फैमिली का वो रिपीट कर दूं। हम चाहते हैं इस केस को आईजी सिंध सीटीडी को ट्रांसफ़र करें ताकि इसकी तेज़ तहकीकात मुमकिन हो सके। दूसरा, हम चाहते हैं कि आईजी सिंध फैमिली से, विक्टिम फैमिली से मिले, फिल फॉर मिले। अगर उनको लगता है हमसे कोई सियासी मुखालफत है, क्योंकि अब तो पुलिस भी सियासी जमात के आलेकार नजर आते हैं, हमसे ना मिले, फैमिली से मिले, उनके पास आए, मिले इनसे, इनके दुख पे मरहम रखें। नहीं रखेंगे फिर हम आपको
پھر ہم آپ کے دفتر کے باہر احتجاج بھی کریں گے, حق رکھیں گے ہم آپ کے دفتر کے باہر, پھر وزیر اعلیٰ کے دفتر کے باہر بھی ہم احتجاج کریں گے. مجھے یہ ایک چیز کہنی ہے کہ افسوس ایک اور چیز کا ہے کہ کسی کا بچہ کسی بھی طرح سے چھن جائے, کسی بھی طرح سے کوئی بھی وجہ ہو, ان لوگوں میں انسانیت ختم ہو گئی ہے. یہ پولیس کے افسران, ان میں انسانیت نہیں ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ جی کراچی میں تو کرائم ریٹ کم ہے. وہ بھائی جس کے گھر کا لال چلا جاتا ہے اس کو جا کے بولو گے تم کہ کرائم ریٹ کم ہے کراچی میں؟ آپ میں تھوڑی شرم نہیں ہے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ جی کراچی میں پوری دنیا کے مقابلے میں کراچی میں کرائم ریٹ کم ہے؟ آپ کا کام یہ نہیں ہے بتانا کرائم ریٹ کم ہے, آپ کا کام کم از کم یہ ہے بتانا کہ کس نے کیا تھا کرائم, اس کو تو لے آؤ پکڑ کے. کرائم کی فگر چھپائی جاتی ہے, کرائم کی فگر چھپائی جاتی ہے. یہ جو جملہ ہے پولیس افسران کی جانب سے, میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت جو بلیو کرتا ہے نا انسانیت پر, وہ ایسے جملہ ادا نہیں کر سکتا کہ جی کراچی میں کرائم ریٹ کم ہو گیا ہے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. آپ اپنا کام کریں. آپ کے ایس ایچ اوز, آپ کے باقی جتنے لوگ ہیں ہیڈ مورر, باقی یہ تو چھوٹے لیول کے بتا رہا ہوں میں افسران کا, ان کے بنگلے اتنے بڑے بڑے کیسے بن گئے پوچھا کسی نے؟ ان کی تو پہلے انویسٹیگیشن کریں نا, کتنے جرم میں یہ ملوث ہیں, ان کی تو سی ڈی آر نکالیں پہلے. یہ کہاں بیٹھتے ہیں, کن جرائم پیشہ افراد کے ساتھ گھومتے ہیں. ایک ہی ایس ایچ او کسی معاملے میں معطل ہوتا ہے, 2 سال بعد اسی تھانے میں واپس آ کے بیٹھ جاتا ہے, کسی کو نہیں پتا وہ معطل کیوں ہوا تھا, واپس آیا ہے تو کس بنیاد پر آیا ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہی نہیں ہے. تو یہ پولیس افسران سے میری درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ انسانیت کے ناطے بیان دیں. عالمگیر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے کوآرڈینیٹر سے آپ کی کسی اعلیٰ پولیس والے سے کوئی بات ہوئی ہے یا انہوں نے بات سننے نہیں پائی؟ میں پھر سے ریپیٹ کروں, ابھی تک کسی اعلیٰ پولیس عہدیدار نے نہ فیملی کو اپروچ کیا, نہ مجھے اپروچ کیا. ہم نے اپروچ کیا ان کو, ایف آئی آر کے لیے ہم پیچھے لگے ہوئے تھے. ان کی کوشش یہ تھی, یہ جو ذاتی نوعیت کا واقعہ دکھانے کی, بنانے کی کوشش کی جا رہی, وہ اسی لیے کہ پریشر نہ ہو ہم پر, سوالات نہ ہو, میڈیا نہ پوچھے ہم سے پیچھے سے سیاسی لوگ سوال جواب نہ کریں کہ یہ ذاتی نوعیت کا مسئلہ ہے, رفع دفع ہو جائے گا. لیکن جو ہمیں وہاں پہ گواہان سے شواہد وغیرہ ہم نے خود کلیکٹ کیے, پھر سے ریپیٹ کریں, یہ ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے. اور میں پولیس کے حوالے سے بڑی اہم بات کراچائٹ ہونے کی حیثیت سے کروں گا, اس شہر میں تھانے بکتے ہیں, اس شہر میں تھانوں کی بولیاں لگتی ہیں. ایس ایچ او ٹرانسفر, پوسٹنگ, تعیناتی پیسوں کے عوض کراتا, من پسند تھانے پر وہ پیسے دے کر آتا, اور جتنے پیسے دیتا وہاں کرائم آزاد کر کے وہ پیسے ریکور کر کے منسٹری سے لے کے بیوروکریٹس تک پہنچاتا. یا کانسٹیبلز کی بھرتیاں میرٹ کے خلاف ہوتی. یہ میں نہیں کہہ رہا, ایکس آئی جی سندھ جمالی کی سٹیٹمنٹ ہے, 6000 غیر قانونی بھرتیاں کی ہیں انہوں نے یہاں. وہ سب 5-5, 10-10 لاکھ روپے دے کر آتے, اور مجھے اور آپ سے گلی چوراہے پر 500,000 روپے چائے پانی رشوت مانگ رہے ہوتے. اسی لیے کرائم آزاد ہوتا, اور اسی لیے ہم کہتے ہیں پولیس کو غیر سیاسی ہونا چاہیے صوبے میں, تاکہ یہ ایک پروفیشنل ادارہ نظر آئے. یہاں تعیناتیاں, ٹرانسفر, پوسٹنگ, بھرتیاں سب سیاسی بنیاد پہ ہوتی, اور اسی لیے شہر کا بیڑا غرق ہوا.